أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اجعل لي آية قال آياتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار قال رب اجعل لی، عرض کیا کہ پروردگار اچھا یہ بتا دیجئے، رب اجعل لی آیا، مجھے کوئی نشانی بتا دیجئے کہ جب یہ معاملہ شروع ہو، جب یحییٰ کی پیدائش کی ابتدا ہو، آغاز ہو اللہ، تو مجھے پتا چل جائے تاکہ میں اس کی پیدائش سے بھی پہلے تیرا شکریہ ادا کروں، اللہ تیری عبادت کرتا رہوں۔ قال آیتک، اللہ نے کہا کہ اس کی نشانی اللہ تکلم الناس، کہ تم لوگوں سے بات نہیں کرو گے 3 ایام 3 دن تک الا رمزا، مگر یہ کہ اشارے کنایے سے بات کرو گے۔ آپ 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے۔ 3 دن کیا ہوگا؟ اشارے کنایے سے، ہاتھ سے اشارہ، جسم سے اشارہ، آنکھ سے اشارہ، کوئی بھی مگر اشارے سے بات ہوگی۔ اور آگے کہتے ہیں وذکر ربک، اور یہ نشانی جب ہوگی 3 دن بات نہیں کر سکو گے تو پھر اللہ کو یاد کرنا، اپنے پروردگار کو کثیرن، کثرت سے یاد کرنا، اپنے رب کو بہت یاد کرنا۔ اس سے دلیل لی ہے مفسرین نے کہ جب کسی خاتون کو یہ اندازہ ہو جائے کہ میرے ہاں بچے کی ولادت اور یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ اللہ نے بتایا وذکر ربک کثیرن، کثرت سے خدا کو یاد کرنا، وسبح، اور اللہ کی تسبیح کرنا، بالعشی والابکار، صبح اور شام۔ بالعشی، شام کو، یعنی زوال یا عصر کے وقت سے لے کے رات تک، بعض نے کہا ہے مغرب سے لے کے اور رات تک۔ قرآن میں بھی آیا ہے، اللہ نے فرمایا وسبحوا لیلا طویلا، اور رات گئے تک، رات دیر تک اپنے پروردگار کو یاد کرتا رہے۔ سبحوا لیلا طویلا۔ ایک جگہ فرمایا فاعبدہ، عبادت کر اس کی، وتوکل علیہ، اور بھروسہ کر اس کی ذات پر۔ ایک جگہ فرمایا سبحوا لیلا طویلا، رات گئے تک، دیر تک اپنے پروردگار کی پاکی بولتا رہے، اس کی پاکی بیان کرتا رہے۔ یا یہ مراد ہے، اچھا ایک عشی، اور ابکار کا مطلب صبح، یعنی فجر، صبح صادق سے لے کر چاش تک اللہ کی پاکی بیان کرتا رہو، اللہ کو پاک، اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہے، یا تو یہ۔ اور یا بعض مفسرین کہتے ہیں کہ صبح شام سے مراد ہے یعنی ان 3 دنوں میں ہر وقت اللہ کو یاد کرتا رہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ صبح شام کا مسئلہ ہے، یعنی آج کل کسی بھی وقت فلاں چیز پیش آ سکتی ہے، تو فرمایا کہ صبح شام اللہ کو یاد کرتا رہے، ہر وقت اللہ کو یاد کرتا رہے۔ اچھا دیکھیے، یہاں کہہ دیا کہ 3 دن تک تم بول نہیں سکو گے، اور پھر فرمایا اللہ کو یاد کرتا رہے۔ یہ در حقیقت رد ہے بائبل کا، کہ وہ کہتے ہیں 3 دن کے لیے گونگے ہو گئے تھے، تو گونگا ہونا تو عیب ہے۔ اللہ نے بتایا 3 دن تک کے لیے ہم نے ان کی زبان بند کر دی کہ لوگوں سے بات نہیں کر سکتے، اور میرا ذکر وہ کرتے رہو، صبح و شام کرو، 3 دن تک کے لیے میرا ذکر کرو۔ تو یہ اس عیب کو ہٹا دیا نا کہ وہ کہتے تھے گونگے ہو گئے تھے۔ اللہ کی رحمت ہے، گونگے کیوں ہو گئے تھے؟ اللہ نے فرمایا ہم نے انہیں کہا ہمیں یاد کرو۔ یہ ہے قرآن کا طرز عمل، ہمیشہ یاد رکھنا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں قرآن بغیر الزام کا ذکر کیے اس کا رد کر دیتا ہے۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ بائبل نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا، بس وہ چلتا ہے، اور ذکر چلتے چلتے وہ جملہ ایسا کہہ جائے گا کہ آدمی سوچتا ہے یہ کیوں ہے، پتا چلتا ہے اچھا یہ تورات کا رد ہے انہوں نے۔ اس لیے جو لوگ تفسیر پڑھتے ہیں نا، کسی حد تک تورات اور انجیل پڑھی ہوئی ہو، پھر سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کفر کیا ہے اور وہ اندھیرا کیا ہے اور یہ روشنی کیا ہے۔